اکابر کی قربانیاں ہیں، ہمارے بزرگان دین نے لہو دیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کراچی میں کانفرنس ہو رہی ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فتویٰ دے چکے ہیں انگریزوں کی ملازمت کرنا حرام ہے۔ آج اس کانفرنس میں چاروں طرف توپیں لگی ہوئی ہیں۔ انگریز کی طرف سے اعلان ہے اگر کوئی ہمارے خلاف ایک لفظ کی زبان سے نکالے گا توپ کے منہ پر باندھ کر اس کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ آج ہمارا شیر ہمارا شیخ نہیں آئے گا، لیکن یہ اللہ کا شیر، یہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اسی کانفرنس میں پہنچا۔ انگریز نے آ کر کے پوچھا تم ہی حسین احمد جو انگریزوں کی ملازمت کو حرام کہتے ہو؟ پیچھے سے مولانا محمد علی جوہر کہتے کہ حضرت بیان بدل دیجئے ورنہ جان چلی جائے گی۔ لیکن یہ اللہ کا شیر، یہ استقامت کا پہاڑ گرج کر کے کہتا ہے، کیا کہا؟ اگر حسین احمد نے بیان بدل دیا تو اس کا ایمان چلا جائے گا۔ حسین احمد مدنی زندہ باد، حسین احمد مدنی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور پھر لوگوں کی طرف دیکھ کے کہا لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ ہم تو جام شہادت پینے کی تمنا رکھتے ہیں، شوق شہادت لیے پھرتے ہیں۔ ہمیں ان توپوں سے ڈرانے والوں، ہم ان توپوں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ بلبل بھی پھول لیے پھرتی رہتی ہے۔ ایک لمبی تاریخ، اگر 1857 سے لے کر 1947 تک انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں لڑائیاں لڑی گئی تو اس کی مدت بھی قریب 96 سال بیٹھتی ہے۔ اور اگر 1601 سے جوڑا جائے جب انگریز کا پہلا جہاز ہندوستان میں آیا تو 346 برس تک انگریزوں کے خلاف اس ملک کے رہنے والوں نے ایک لمبی طویل تیر اور تلوار کی لڑائی لڑی۔ ہاں، بعد کے کچھ سال جب گاندھی جی کو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل سے واپس آنے کے بعد لیڈرشپ کا تمغہ دیا، مہاتما کا لقب دیا، پورے ملک کا دورہ کرایا گیا، تو پھر عدم تشدد کے ساتھ، اہنسا کے ساتھ ایک لڑائی لڑی گئی اور 1947 کو ہمارا یہ ملک 15 اگست کو آزاد ہو گیا۔ آزادی کے وقت ہمارے ملک کا اپنا کوئی مضبوط مستقل قانون نہیں تھا۔ ملک کے لیے ایک دستور بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے چیئرمین ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ اس وقت کے جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری مولانا حفظ الرحمان سہواروی رحمت اللہ علیہ بھی اس کمیٹی کے ایک رکن تھے۔ 2 سال 6 مہینے 18 دن میں ہندوستان کا یہ سیکولر کانسٹیٹیوشن بن کر تیار ہوا، اور 1950 میں سب سے پہلے جمہوریت کی خوشیاں منائی گئی، 26 جنوری منائی گئی۔ آج
کہنے کے لیے تو بات سیدھی سی ہے، لفظ بالکل آسان سے ہے، CAANRCNPR، مگر تھوڑا سا میں اس کا منظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آخر یہ CAA کیوں لایا گیا پورے ملک میں؟ NRC کی بات کرنے کے لیے یہ لوگ سامنے کیوں آئے؟ 1951 میں آسام میں NRC کرانے کا بل پاس کیا گیا۔ چونکہ آسام برابر کے سرحدی دوسرے علاقوں سے ملتا تھا، بنگالی زبان بولنے والے چاہے وہ مسلمان چاہے وہ ہندو ہمارے ملک میں آسام کے راستے آسام میں آ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر آسام میں NRC ہوا۔ پہلے سے سرکار حکومت یہ خواب دیکھے ہوئے تھی، سپنے دیکھ رہی تھی، دن میں بھی دیکھتی تھی، سوتے میں بھی دیکھتی تھی کہ 50 لاکھ مسلمان آسام سے نکال دیے جائیں گے، پھر تو چاروں طرف تمہارا ہی ووٹ نظر آئے گا۔ 50 لاکھ مسلمان نکل جائیں گے تو اس اسٹیٹ میں جو کچھ بچیں گے تو وہ بیچارے کیا کر پائیں گے؟ چنانچہ NRC ہوا۔ 7 سال لگے اور 7 سالوں میں صرف ایک اسٹیٹ آسام میں NRC کرانے کے لیے 1650 کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ مگر کھودا پہاڑ نکلی چڑیا، سوچا کچھ تھا وہ کچھ گیا۔ خواب دیکھا تھا 50 لاکھ مسلمانوں کو ہندوستان سے دھکیلنے کا، مگر وہاں الٹی گنگا بہ گئی۔ 19 لاکھ اور 19 لاکھ میں 15 لاکھ غیر مسلم، جن میں سے 4 لاکھ بنگالی زبان بولنے والے اور باقی اور دوسری طرح کے لوگ، اور کل 4 لاکھ جو اپنی شہریت ثابت نہیں کر سکے وہ مسلمان سامنے آئے۔ ان کے لیے بھی تھوڑا سا وقت رکھا گیا کہ وہ بین الاقوامی عدالت میں جائے، FT یا کیا نام اس کا رکھا گیا ہے، وہاں اپنا دعویٰ پیش کرے۔ ہو سکتا ہے کہ ان 4 لاکھ میں سے اور بھی 2 ڈھائی 3 لاکھ نکل آئے، شہریت ثابت کرنے کے کاغذات دے پائے۔ اب پیٹ میں مروڑ ہونی شروع ہو گئی، درد اٹھنے لگا۔ یہ 16 لاکھ یا 15 لاکھ جو نکلیں گے، اگر انہوں نے ہمارے خلاف بجل بجا دیا، ان کی حمایت میں دوسرے ان کے بھائی بھی ہندوستان میں کھڑے ہو گئے تو ہمارا تو دیوالیہ نکل جائے گا۔ اس لیے وہ CAB لائے۔ بیان میں، تقریر میں بڑے فخر کے ساتھ ہندوستان کے ہوم منسٹر نے بنگال میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے کہہ دیا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں شہریت سے باہر نہیں کیا جائے گا، ہندوؤں کو، سکھوں کو، کرسچنوں کو، پارسیوں کو، بدھسٹوں کو ناگرکتا دی جائے گی، شہریت دی جائے گی، اور پورے ملک میں NRC کرایا جائے گا۔ NRC نیشنل رجسٹر آف سٹیزن شپ۔ پورے ملک میں جب رجسٹریشن کرایا جائے گا، شہریت کا ثبوت مانگا جائے گا، کتنے سال لگیں گے، کتنا پیسہ خرچ ہوگا؟ چلیے پیسہ بھی فراہم کر لے،
آپ کے پاس تو وجے مالیا جیسے لوگ موجود ہیں جو کروڑوں لے کے گئے، تھوڑا بہت تو آپ کے بھی منہ پہ مار ہی دیں گے. لیکن اس NRC کے بعد ایک بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی، جن لوگوں کو یہ جھانسا دے رہے ہیں، جن کا الو بنانے کی سازش رچ رہے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے یا صدر صاحب کو کہ ان کو شہریت ملے گی؟ آپ کہیں تو کہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے بالکل نہیں ملے گی. یہ تو اس وقت میں ان پر یہ ظاہر کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ یہ دھوکہ کیا جا رہا ہے کہ صرف مسلمان کو نکالیں گے تاکہ یہ سب مسلم دشمنی میں ہمارے ساتھ آ جائے، اور جب ان کا کام نپٹے گا پھر ان کا نمبر آئے گا. ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی. حکومت تیری ناکامی پر تف ہے تف ہے، حکومت تیری ناکامی پر تف ہے تف ہے. پر ایک بات تو سوچو، مسلمان نے تو آج تک کبھی پاکستان کی، بنگلہ دیش کی، کسی دوسرے ملک میں جانے کی بات ہی نہیں کی. اگر بات کرتے تو پھر یہاں رہتے کیوں؟ لیکن سکھ لوگ تو خالصتان کے نعرے بہت مرتبہ لگا چکے ہیں. کیسے سنیں گے بھئی؟ بہت بڑا ہنگامہ رہا اس سے پہلے، اور باقاعدہ پھر ان پر اٹیک بھی کیا گیا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا چلو مان لیتے ہیں ناگرکتا مل جائے گی، شہریت مل جائے گی. دو چیزیں یاد رکھنا، ایک ہے شہریت کا ملنا، ایک ہے حقوق شہریت کا ملنا. اس کو آپ ایک مثال سے بھی سمجھ لیں. ہمارے وہاں یوپی میں ایک سے زائد شادیاں کرنے کا رواج ہے. آپ کے ہاں تو کم ہے یا نہیں ہے سرے سے؟ کوئی آدمی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی پسند کی دوسری بیوی کر لیتا ہے، اس پہلی بیوی کو بھی ایک کمرہ دے ڈالتا ہے، کپڑے وغیرہ بھی لا کے دے دیتا ہے، کھانا پینا بھی ہے، لیکن حقوق زوجیت وہ ادا نہیں کرتا ہے جو دین نے عدل بتلایا، ان کے درمیان انصاف بتلایا، وہ نہیں کرتا ہے. تو کہنے کے لیے پہلی بیوی ہے تو بیوی، مگر اس کو بیوی ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں. خوش رہے گی بھائی، خوش رہے گی وہ. اگر ان کو شہریت مل بھی گئی، شہریت کے حقوق ان کو بھی نہیں ملیں گے. اور میں نے تو پڑھا ہے کہ جن لوگوں کو یہ شہریت دینا چاہتے ہیں، نکال کر پھر دینا چاہتے ہیں، وہ لینے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. کیوں نہیں لینے کے لیے تیار؟ ارے بھیا ایک داغ ایسا لگ جائے گا نسلوں تک، اس کو کوئی نہیں بھلا سکے گا. ایک احسان بھی ہوگا، بلیک میل بھی کیا جائے گا، ہم نے تمہیں شہریت دی تھی، جس طرح چاہیں گے استعمال کریں گے، اور نسلوں پر یہ اثر پڑے گا کہ ہم تو یہاں دوسروں کے ٹکڑوں پہ پل رہے بھیا. اپنی اصلی شہریت کے بدلے بھیک میں مانگی ہوئی شہریت سے، بھیک میں ملی ہوئی شہریت کی کیا قیمت ہوگی بھائی؟ وہ اپنی اصلی شہریت کو گنوا کر لینے کے لیے تیار ہی نہیں. ہم تو آج ہی لڑ مر لیں گے، جو کچھ چاہے کر لیں گے، وہاں بھی مرنا یہاں بھی مرنا، چاہے تو حکومت سے لڑ کر کے لیں گے، ڈیٹینشن میں جا کے بھی تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. کم سے کم عزت کے ساتھ تو موت آئے گی. ابھی تو اللہ کا شکر ہے اس کی نوبت نہیں، ضرورت نہیں پڑ رہی. ابھی تو بہت پرامن طریقے پر پورے ہندوستان میں صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے.
ہو سکتا ہے ایسا وقت بھی آ جائے کہ کہنے والا آپ سے یوں کہنے لگے، بھنور سے لڑو لہروں سے الجھو۔ ہو سکتا ہے کہنے والا کہے، بھنور سے لڑو لہروں سے الجھو۔ کہاں تک چلو گے کنارے کنارے؟ بزرگان محترم، یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش پلاننگ جو 100 سال تک سوچی گئی ہے، اور مقصد صرف اتنا ہے کہ ہندوستان میں منوواد لایا جائے، منوسمرتی لائی جائے، اور ہندوستان کے سیکولر پن کو ختم کیا جائے، سیکولر کانسٹیٹیوشن کو مٹی میں ملایا جائے۔ لیکن ہم وہ ہیں جن کے پرکھوں بزرگوں نے خون بہا کر آزادی حاصل کی تھی، کیا ہم اپنے بزرگوں کی حاصل کردہ آزادی کو یوں دنیا کے اندر ختم ہونے دیں گے؟ نہیں۔ اجڑنے دیں گے؟ یہ ہمارے بزرگوں کی میراث ہے، ہمارے ملک کی جمہوریت سرمایہ ہے ہمارے بزرگوں کا۔ اپنے بزرگوں کے اس سرمایہ کی حفاظت خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ صدر صاحب کو اعلان کر چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ CAA کیسے کیسے فراڈی لوگ آ گئے ہمارے ملک میں، دھوکے باز۔ صاحب، یہ ناگرکتا کسی کی چھیننے کے لیے نہیں ہے، دینے کے لیے ہے۔ تو پیٹ میں درد ہونا بھی آپ لوگوں کی۔ ہم تو CAA کے تحت بنگلہ دیش والوں کو دیں گے، افغانستان والوں کو دیں گے، پاکستان آنے والوں کو دیں گے۔ اگر انہی میں سے کچھ نام بدل کر، جسویر بن کر، دلبیر بن کر، رام سنگھ بن کر تمہیں خنجر گھونپنے آگے تو پھر کیا کرو گے؟ کیا گارنٹی ہے؟ اگر انہی میں سے ایسے بھی تو آ سکتے ہیں، کیا یہ ملک کو مکمل طور پر برباد کرنا اور خانہ جنگی میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں؟ حکومت تیری ناکامی پر تف ہے، تف ہے۔ حکومت تیری ناکامی پر تف ہے، تف ہے۔ ان کو ہم ناگرکتا دیں گے تو اس کا جواب یہ ہے، ذہن میں رکھیں، ہماری مائیں بہنیں بھی، آپ بھی، اور اس کو سوچیں اچھی طرح سے کہ ہمیں اس پر ہم لڑائی نہیں لڑ رہے۔ آپ کے CAA کو سامنے رکھ کر ہماری لڑائی ہے ہی نہیں۔ ہماری لڑائی ہے اپنے ملک کے سنویدھان کی حفاظت کے لیے۔ ہماری لڑائی ہے اس کے بنیادی دستور کی رکشا کے لیے۔ اور ہندوستان صرف میرا یا کسی مسلمان کا یا کسی جمعیت علماء کے صدر کا نہیں ہے، یہ ہندوستان جتنا تمہارا ہے اتنا ہی دلت کا بھی ہے۔ آواز دو! ہم سب مل کر انشاءاللہ اپنے ملک کے دستور کو بچانے کے لیے ہر طرح کا سنگھرش کرنے کا سنکلپ لیتے ہیں، اس کا عہد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگ، گھبرانا اول تو یہ نہ چھوڑ دو۔ اب سے 3 مہینے پہلے تک جب موب لنچنگ ہوتی تھی تب یہ تقریر کرنی پڑتی تھی ہم کو جگہ جگہ جا کر کہ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، سہمنے کی ضرورت نہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ لفظ ہم بھی بھول گئے۔ کیوں بھول گئے؟ شاہین باغ کی ہماری بیٹیوں نے، بچیوں نے، ہماری ماں نے، ہماری بوڑھی دادیوں نے، خاتون نے بتا دیا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ شاہین باغ تیری جرت کو 100 سلام، 100 سلام۔ JNU تیری جرت کو 100 سلام، 100 سلام۔ علی گڑھ تیری جرت کو 100 سلام، 100 سلام۔ تیری جرت کو 100 سلام، 100 سلام۔
الحمدللہ اب تک 1.5 مہینہ ہو گیا، کڑاکے کی سردی، کبھی بارش، گھر کا آرام چھوڑ کر عورتیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ ان احتجاج سے تمہارا پتا پانی ہو چکا ہے، ہوا یا نہیں ہوا؟ لقمہ تر سمجھتے تھے، اب یقین آ گیا بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، جلدی سے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ جاگ گیا ہے نوجوان، جاگ گئے پڑھے لکھے ہمارے اسٹوڈنٹس، جامعہ ملیہ کے طلبہ اور طالبات، ہندو بنارس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، دلی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، جگہ جگہ کے طلبہ جو قانون جانتے ہیں، قانون کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا جانتے ہیں، آج اندازہ ہوا ان کو کہ یہ لڑکیاں بھی بول سکتی ہیں، یہ لڑکیاں بھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتی ہیں، یہ لڑکیاں بھی قانون جانتی ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمانوں نے اپنی ان پردہ نشین خواتین کو نقابوں کی جیلوں کے اندر بھوکے کے قید خانے میں ڈال کر یہ تو کچھ نہیں جانے گی، خیال یہی تھا۔ باقاعدہ بیانات آئے ہمارے یہاں مظفر نگر کے جو ایم پی ہے سنجیو بالیان، ان کا خود بیان آیا، ان کا بھی آیا کہ ہم کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی مخالفت اور اتنی مضبوطی سے ہوگی۔ ان کو تو خیال یہ تھا کچھ ٹوپی داڑھی لمبے کرتے والے نکلیں گے، 2-4 ڈنڈے ماریں گے، بھگائیں گے، اپنا کام چلائیں گے۔ تو اب ڈرورنا کا مسئلہ تو ہوا ختم۔ البتہ ایک بات کی ضرورت ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے، ایک تدبیر کی ضرورت ہے، اور وہ تدبیر، بیچ میں ایک بات اور کہتا چلوں بعد میں بھول جاؤں گا، مسلمانوں یہ لفظ میرا یاد رکھنا، کہ مجھے کہنے کی یہ جرات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی چھوٹوں سے بھی کوئی بات اگر غلط بھی نکل جائے تو معاف بھی ہو جائے گی۔ چلو ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آج آپ نے اس تحریک کو کمزور کسی بھی طرح کہیں بھی کر دیا، دوبارہ تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ انقلاب! انقلاب! آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سر پہ کفن ابھی نہ صحیح تو کم سے کم کمر کس کے کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، کہیں پر بھی بیچ میں اسٹاپ میرے کر بھی نہ آنے پائے۔ وہ چل رہا ہے سلسلہ انشاءاللہ۔ تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی۔ ہاں میں بتا رہا تھا، دیکھو ہندوستان ہمارا بہت بڑا ملک ہے، یہاں کا امتیاز، ہندوستان کی شان، یہاں کی گنگا جمنی تہذیب ہے، یہاں ہمیشہ سب بھائی بھائی بن کر رہتے آئے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی معاملہ ہو تو ہمارے بھائی آتے ہیں، ان کے وہاں کوئی معاملہ ہو برابر والے ان کے وہاں پہنچتے ہیں، لیکن اس سلسلے کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے تو یہ سنت ہے، ہمارے سامنے اخلاق نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو سنت سمجھ کر اپنے نبی کے اخلاق سمجھ کر اختیار کرو۔ میرے آقا نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم خدا کی مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم اس کا ایمان مکمل نہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ مومن نہیں کہ اس کا پڑوسی اس سے مطمئن نہیں،
معمول نہیں، محفوظ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خلق کریم جس کو غیر بھی بیان کرتے ہیں، جانتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ، گڑیا جو کوڑا کرکٹ آپ کے سر پر ڈالتی تھی، بیچ میں کوڑا آنا بند ہو گیا، میرے آقا بے چین ہو گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بوڑھی اماں بیمار پڑ گئی ہو یا دنیا سے ترک گئی ہو، گھر پہنچ گئی، جا کے دیکھا پڑی ہوئی، اماں کیا حال ہے؟ بیٹے طبیعت اچھی نہیں ہے، کچھ بخار ہے، بیماری ہے۔ اماں یہ بتاؤ کچھ کام وام کاج کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ بیٹے ویسے تو کوئی پریشانی نہیں، البتہ گھر میں کوئی پانی لانے والا نہیں۔ میرے آقا فرماتے اماں پانی تو میں لے آیا کروں گا۔ یہ اخلاق کتابوں میں لکھنے کے لیے، تقریروں میں بیان کرنے کے لیے اور بس۔ سیرت رسول زندہ باد، اخلاق رسول زندہ باد، کردار رسول زندہ باد، سیرت رسول زندہ باد۔ مسلمانوں ان اخلاق کو اختیار کرو۔ تمہارا جو پڑوسی ہے اس کے گھر میں کوئی غمی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، جاؤ اس سے پوچھو، اس کی جو مدد تم کر سکتے ہو کرو۔ اس کے وہاں کوئی مر جائے تو پرسہ لے کے جاؤ، بیمار پڑ جائے مزاج پرسی کرو، بیٹی کی شادی ہو تم بھی جا کر کے شفقت کا ہاتھ اس کی بیٹی کے سر پر رکھ دو۔ کیا ہم نے کبھی یہ کام کیا؟ آج اسی کی ضرورت ہے اور اسی کو اختیار کرنے میں اس لڑائی میں کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ آخری ایک بات کچھ معافی کے ساتھ، دیکھو یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں بارش آتی ہے تو پہلے گھٹا چھاتی ہے۔ کوئی نوجوان لڑکا حضرت مولانا بشیر احمد کی خدمت میں آئے، حضرت دعا فرما دیجئے میں بھی ابا بن جاؤں۔ شادی کو کتنے دن ہو گئے؟ حضرت شادی تو ابھی ہوئی نہیں، باولے کہیں کہ پہلے شادی تو کر۔ اس دنیا میں اسباب کو اپنانا، اختیار کرنا اللہ پر توکل کے منافی اور ایمان کے تقاضوں کے خلاف نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا بھائی، زلیخا نے پوری لیے سارے گھر کے دروازے بند کر لیے، تالے ڈلوا دیے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ پاک اپنے نبی کی عصمت کی حفاظت کرنے کے لیے یہ بھی تو کر سکتا تھا۔ اللہ کو قدرت تھی کہ زلیخا کے تمام بدن پر راسا طاری ہو جاتا، لنجی بن جاتی، ہاتھ اٹھ نہیں پاتا، تھر تھر کانپنے لگتا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا بھائی۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی دعا کر دی ہوتی، ایسا بھی نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بھاگے دوڑے، دروازوں کی طرف دوڑے، یہ سبب ہے اپنے آپ کو برائی سے بچانے کا۔ اللہ کی طرف سے مدد آئی، دروازے کھلتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے، اللہ نے اس بات کو بچا لیا، سبب کو اختیار کیا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 ہے کل، مقابلے پر 1000 ہیں، یہ نہتے ہیں، ان کے پاس تمام سامان جنگ ہے۔ اللہ کے نبی تو دیکھ رہے تھے بھلا 313,000 کے مقابلے پر نہتے، مریں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ ہاتھ اٹھاتے اللہ کو پکارتے، اے اللہ کمزور ہے، نہتے ہیں، تعداد میں تھوڑے سے ہیں، ان کو تو لوگ
کچل دیں گے، اے اللہ آسمان سے آگ کے گولے برسا دے، زمین میں ان دشمنوں کو دھسا دے، ان 313 کو بچا لے۔ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، اگر میرے آقا یہ دعا فرما دیتے تو اللہ کبھی رد نہ کرتا، ایسا ہو جاتا، مگر نہیں۔ 313 کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچے، 313 کو بدر کے میدان میں کھڑا کیا، سب بستہ فرمایا، اس کے بعد اپنے خیمے میں عرش مبارک میں آئے، آ کر کے سر سجدے میں ٹیک دیا اور اللہ سے دعا کی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد علی وجہ الارض ابدا۔ اے اللہ، آج اگر میری اس کمائی کو آگ لگ گئی، میرا سرمایہ اگر لٹ گیا، یہ میری پونجی ہے 313، اگر آج یہ ہلاک کر دیے گئے تو سن لے رب پروردگار، پھر ہوئے زمین پر تیرا نام نہیں لیا جائے گا، تیری عبادت نہیں ہوگی۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا۔ احد کی لڑائی میں جو سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کی زد سے خود کو بچانے کے لیے، یا علماء ہے شمائل ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے تلوار کے حملے سے اپنے بدن کو بچانے کے لیے اوپر نیچے 2 زرہیں پہنی۔ زرہ تو جانتے ہوں نا، لڑائی کے میدان میں اپنے جسم کو تلوار کی دھار سے، اس کے وار سے بچانے کے لیے ایک ایسا کپڑا پہنا جاتا ہے جو لوہے کی کڑیوں سے، زنجیروں سے بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر تلوار کے حملے کا اثر بدن کے اوپر نہیں ہوتا، بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کیا میرے آقا کو اللہ پہ بھروسہ نہیں، زرہ پہ بھروسہ ہے بھائی؟ کیا حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے کہ زرہ حفاظت کرے گی؟ نہیں، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، مگر دنیا میں حفاظت کے اسباب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار فرمایا، آپ نے اوپر نیچے 2 زرہیں پہنی۔ ایک ہوتا ہے غیبی نظام، ایک ہوتا ہے ظاہری نظام۔ اللہ کا ظاہری نظام اس دنیا میں اسباب کے تحت چلتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ گیہوں کا دانہ ڈال کر دھان کاٹ کے نہیں لائیں گے، تو اسباب کو بھی اختیار کرو۔ تو بات ہی میری مکمل ہو گئی، کیوں مجھے قید کر رہے ہو؟ ہاں، اس بات سے بڑی الجھن ہوتی ہے۔ تو بھیا اسباب کو کیا اختیار کریں گے؟ اپنے کاغذات درست کراؤ، کوئی حرج کی بات نہیں، کرانے چاہیے۔ چپ چاپ نہیں بیٹھنا چاہیے، اپنے کاغذات درست کراؤ۔ کاغذات درست کرانا نہ بزدلی کی علامت ہے، نہ دین کے خلاف ہے، نہ دستور کے خلاف ہے۔ اور تو ہمیں ہر طرح کے کاغذ کو محفوظ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ کسی کو 2 روپے دو، اس کا بھی کاغذ لکھ کے اپنے پاس رکھ لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، سب سے لمبی سورت ہے قرآن مجید کی۔ اور جو میں نے آیت پڑھی تھی قرآن مجید کی، وہ آپ کی تسلی کے لیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے سے سلسلہ چلتا آیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میٹنگ ہوئی، پنچایت ہوئی دار الندوہ میں، قصی ابن کلاب کے گھر میں۔ بڑے بڑے سردار مکے کے آگے بیٹھ گئے کہ بھئی اس سے کیسے پیچھا چھڑائے، اس نے تو ناک میں دم کر رکھا ہماری۔ وہاں پر نجدی بڈھے کی شکل میں شیطان بھی پہنچ گیا۔ بات ہونے لگی، ایک صاحب نے رائے دی، کام کرو، انہیں ان کے مکان میں بند کر دو بیڑیاں ڈال کے، بھوکے پیاسے گل سڑ کر ختم ہو جائیں گے، معاملہ تمام۔ نجدی بڈھے شیطان نے کہا، نجدی شکل کے جو تھے، یہ تجویز تو بھئی بڑھیا نہیں تمہاری، کیوں؟ تمہیں پتہ نہیں ان کے دیوانے کیسے ہیں؟
ہاتھ پر ہتھیلی پر جان رکھ کر آئیں گے، جان دے دیں گے، فدا ہو جائیں گے، اپنے نبی کو نکال کے لے جائیں گے، دیکھتے رہ جاؤ گے۔ چلو بھئی یہ رہنے دو، دوسرے نے رائے دی ان کو یہاں سے نکال دو، جلا وطن کر دو، شہر بدل، کہیں بھی جائیں گے ہمارا پیچھا چھوٹے گا۔ پھر شیطان نے کہا یہ بھی غلط، کیوں؟ اس میں کیا کمی بھائی؟ کہ اس میں کمی یہ ہے کہ باہر اگر آپ نے ان کو نکال دیا، جلا وطن کر دیا، جانتے نہیں اس کے بیان میں کیسا جادو ہے، سحر البیان ہے، جہاں کھڑے ہو کر کے بات کرے گا لوگ گرویدہ ہو جائیں گے، بہت بڑی جماعت بنا لے گا، پھر تم پہ آ کے حملہ کر دے گا، تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ ابو جہل نے اخیر میں کہا بھئی اب پھر بس ایک ہی راستہ ہے، آؤ ہر خاندان سے ایک ایک نوجوان کو لو، سب تیار ہو کے آ جائے، اور جب یہ گھر سے نکلے ہجرت کرنے کے لیے، مدینہ جانے کے لیے، یک بار کی دفعتاً ایک دم سے حملہ بول دینا، حملہ کر دینا، کس کی تلوار سے کٹیں گے، قتل ہوں گے یہ تو پتہ نہیں چلے گا، قصاص تو ہوگا نہیں، زیادہ سے زیادہ عبد مناف کے قبیلے والے ہم سے دیت خوب مانگیں گے، چندہ کر کے اکٹھا کر کے منہ پہ ماریں گے، چھٹی۔ ادھر تو یہ کام کر رہے ہیں اپنا، ادھر اللہ بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ قرآن میں اسی کو تو کہا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، یہ لوگ سازش کر رہے ہیں کہ آپ کو قید کر دے، اور یخرجوکا یا آپ کو نکال دے، اور یقتلوکا یا آپ کو قتل کر ڈالے۔ وَيَمْكُرُونَ، علماء کرام جانتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے یہ مضارع کا صیغہ ہے جس میں حال اور استقبال کے معنی ہوتے ہیں۔ یمکرون، ان کی یہ سازش ہمیشہ اسی طرح چلتی رہے گی، ان کی چلتی رہے گی، یمکرون، اللہ کی بھی تدبیر چلتی رہے گی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ پاک سے بڑھیا تدبیر کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ کبھی کبھی شر سے بہت بڑا خیر بھی آ جاتا ہے۔ ہمارے نبی کے ساتھ ہوا، صحابہ کے ساتھ ہوا، سمیہ کی ٹانگیں چیری گئی، بلال حبشی مکے گلی میں کھینچا گیا، میرے آقا کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر ایٹھا گیا، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا، سیب ابی طالب میں 3 سال تک کے اسی گھاٹی میں بند رہے، تو بھیا آزمائش تو ہوگی، قربانیاں تو دینی پڑے گی، بغیر قربانی کے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ تلنگانہ مل گیا بغیر قربانیوں کے، تلنگانہ والوں کو تلنگانہ الگ اسٹیٹ ملا، ہمارے یہاں یو پی سے اتراکھنڈ بنا، رامپور کے ترائے پر درجنوں لوگوں نے گولی ماری گئی، ختم کیے گئے۔ اللہ کا شکر ہے قربانی دینے کا سلسلہ بھی حضرت شروع ہو چکا ہے۔ یو پی میں قریب 26 لڑکے قربانی دے چکے ہیں، اور مجھے پرسوں کس نے یہاں بتایا کہ بینگلور میں بھی 2 لڑکے قربانی دے چکے ہیں، میسور میں۔ شہداء تیرے خون سے انقلاب آئے گا، شہداء تیرے خون سے انقلاب آئے گا، جامعہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا، جے این یو تیرے خون سے انقلاب آئے گا، علی گڑھ تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا، نہیں یہ خون رائے گا نہیں جائے گا۔ اور کسی مفکر کا قول ہے، نام تو میں اس کا تلاش نہیں کر سکا، انہوں نے لکھا ہے کہ جس قوم کی عورتیں نکل آتی ہیں پھر وہ تحریک کبھی ناکام نہیں ہوتی، سمجھے نہیں؟ کسی مفکر کا قول ہے یہ۔ تو آج آپ نے زندگی کا ثبوت دیا، حافظ صاحب تو وہاں بھی بیٹھے ہوئے بڑی تعریف کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ہندو پور میں جو احتجاجی جلوسوں کا سلسلہ ہے آندھرا پردیش میں مثال قائم کرتی ہے۔ جمعیت العلماء ہندو پور زندہ باد، جمعیت العلماء ہندو پور زندہ باد، مختار مولانا ہندو پور زندہ باد۔ میں ختم کر رہا ہوں، تو یہ بتلاؤ کہ انشاءاللہ
اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کے سیکولر اقدار، جمہوری روایت کے تحفظ کے لیے کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ، اٹھائے رکھو، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے یہ کہو کہ اے اللہ، ہم اپنے ملک اور اپنے ملک کے قانون اور اپنے ملک میں رہنے والے تمام کے تمام دیش واسیوں کی ہر طرح آخر دم تک حفاظت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات میں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری وہ بہنیں بیٹیاں جو اوکھلے کے شاہین باغ میں نہیں، ہندوستان کے بہت سارے شاہین باغوں میں شاہین بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں، ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور اس کے اچھے اثرات اور نتائج ظاہر فرمائے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔